وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ذو الجلال اللهم ذو الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے۔ بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آٹھ نو مہینے پہلے 10 مہینے پہلے مجھے سینے میں تکلیف ہوئی، اب بھی اس کی دوائی چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے پہلے سے آرام ہے، الحمدللہ کافی ہے۔ بہرحال تکلیف کی وجہ سے بار بار ہسپتال میں جانا پڑا، لیبارٹری میں جانا پڑا۔ اب وہ ہسپتال میں لیبارٹری میں وہ ٹیسٹ کے لیے نہ خون لیتے، خون لینے کے لیے وہ سوئی جو ہوتے ہیں اور اس سے تکلیف تو ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کی مبارک کتاب ترمذی شریف کی پہلی حدیث اللہ تعالیٰ نے دل
جس سے دل کو حوصلہ ہوا۔ ترمذی شریف باب ما جاء فی ثواب المرء کی پہلی حدیث، لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفعه اللہ بها درجۃ وحط عنہ بها خطیئۃ، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بھائی کہنے لگے بھائی یہ ٹیکا ہے، یہ بھی تو آخر کانٹے کی طرح ہے، اگر کانٹے کی تکلیف پر یہ ثواب مل رہا ہے انشاءاللہ ٹیکے کی تکلیف پر بھی یہی ثواب ملے گا۔ بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی تکلیف بغیر ثواب کے تو گوارا ہی نہیں ہے۔ پھر میرے جامع شفیع فرمانے لگے مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، ایک فور ہوتی ہے، اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیں، دعا کی توفیق عطا فرما دیں، پھر یہی تکلیف مومن کے لیے جنت کی مٹھائی ہے، ٹھنڈی ہواؤں سے بھری ہوئی۔ اللہ اپنی بارگاہ میں کہتے ہیں تکلیف پر ملنے والے اجر و ثواب کو اگر سوچ لیا جائے تو وہ تکلیف بھی میرا کروں پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہماری وہ سارا۔ پچھلے دنوں میں ادھر بابو لوگوں کے روڈ پکڑا، وہاں پر سفر میں تھا، بہرحال فجر کی نماز کے بعد بابو لوگوں کے روڈ پکڑا، رات کو جلسے میں حاضر تھی، وہاں پر ہمارے شیوخ نے اساتذہ کرام بڑی شفقت فرمائی، بابو لوگ میں لے گئے، اس کے بعد کچھ اور بھی دیہات میں اور جگہوں میں کچھ حاضری تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ رات کو عشاء قریب عشاء کے بعد ملتان موٹر وے ملتان سے جو لاہور کی طرف وہاں پر ایک عشاء کی نماز پڑھی، راستے میں کوئی کھانے کا بھی کچھ موقع نہیں ملا، پھر وہیں سے ہوٹل سے بھی کھانا لیا۔ طبیعت میں تھکاوٹ تھی تو تھوڑی سی ہمارے مولانا مصطفیٰ صاحب کے ساتھ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تبلیغ جماعت کے ہمارے عظیم بزرگ ایک مرتبہ بلوچستان کے سفر پر گئے، کافی لمبا سفر کر کے واپس تشریف لائے مرکز میں، تھکے ہوئے تو رائے کے امام حضرت مولانا جمیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو فرمانے لگے بھائی جمیل میں تھک گیا ہوں، بھائی جمیل تھک گیا ہوں، میں لمبا سفر کرا، بھائی جمیل میں تھک گیا ہوں، تو حضرت مولانا جمیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ بھائی صاحب قیامت کے دن آپ کو اس کی حسرت ہوگی کہ میں اور تھک جاتا رہوں گا، کہ قیامت کے دن آپ کو حسرت ہوگی کہ میں اور زیادہ تھک جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی یہ ساری تھکاوٹیں ختم ہو جائیں گی معمولی سی معمولی تکلیف تھکاوٹ کی تکلیف ہے، اور جنت میں یہ بھی ہوگی لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، قیامت کے دن نہ وہاں تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ وہاں کوئی شور شرابہ ہوگا، سکون ہی سکون۔ اللہ اپنی یہاں جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ کو اللہ میاں کی خوشی میں لگا دیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا دیں،